ان کا ظاہر اور باطن کسی بھی طریقے سے وہ تجھے نواز دیں وہ حق کہلائے گا. یہ ظاہر و باطن ہو. پھر ان کی زبان اور اللہ کی زبان بھی مل جاتی ہے. جب اللہ کی ان کی زبان، سارے ولیوں کی نہیں، کسی کسی کی، اللہ کی اور اس کی زبان ایک ہو جائے تو پھر جو اس نے کہا وہ اللہ نے کہا. گفتہ اللہ بہت، ان کی زبان سے کچھ نکل گیا تو اللہ کا بھی وہی کلام. دین الہی میں سرکار نے فرمایا جب کسی کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے تو اسے نائب اللہ کہتے ہیں. ظاہر و باطن ایک ہونے کا سے مراد یہ ہے کہ جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، وہ کوئی بات تم سے آگے ظاہر میں کرے یا باطن میں کرے، ایک ہی بات ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر اور باطن ایک تھا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس کی اپلیکیشن ظاہر کے دیکھنے پر بھی ہوگی، کیونکہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہے. سمجھے بھائی؟ جس طرح سرکار نے باطن میں ہمارے منہ میں اپنی زبان ڈالی اور جب سو کے اٹھا تو سرکار کے لعاب دہن کا جو ہے وہ ذائقہ منہ میں موجود، لمس ہاتھوں میں موجود. تو ان کا ظاہر اور باطن کسی بھی طریقے سے وہ تجھے نواز دیں وہ حق کہلائے گا. یہ ظاہر و باطن ہو. پھر ان کی زبان اور اللہ کی زبان بھی مل جاتی ہے. جب اللہ کی ان کی زبان، سارے ولیوں کی نہیں، کسی کسی کی، اللہ کی اور اس کی زبان ایک ہو جائے تو پھر جو اس نے کہا وہ اللہ نے کہا. گفتہ اللہ بہت، ان کی زبان سے کچھ نکل گیا تو اللہ کا بھی وہی کلام. کیا روحانیت میں ہر بندہ اس مقام سے گزر؟ نہیں، خاص لوگوں کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے یہ مقام. کیا یہ بات روحانیت کے حوالے سے ایک عمومی اصول ہے یا پھر کسی خاص مرتبہ مقام رکھنے والوں کے لیے؟ نہیں، یہ تو انتہائی درجے پر جو پہنچتے ہیں ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں. روحانیت جو ہے روحوں کو منور کر کے 7 جنتیں اللہ نے بنائی ہیں نا. ان 7 جنتوں میں روحانیت کے بغیر کیسے جاؤ گے تم؟ پہلی جنت ہی جنت خلد اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے جو لطیفہ قلب کے ذریعے عبادت کرتے ہوں گے. نہ تمہارے پاس کوئی ولی کامل آئے گا، نہ تمہارا قلب جاری کرے گا، نہ تم مومن بنو گے، نہ تم جو ہے وہ جنت کے حقدار ہوگے. پھر دوسری جنت ہے، تیسری جنت ہے. 7 لطیفے تمہارے اندر اس لیے ہیں نا، 7 جنتیں بنائی. کیوں بھائی؟ تو یہ جنت، مختلف جنتوں کے رسائی بھی روحانیت کے ذریعے ہے نا. اس کے بعد آخر میں دیدار الہی آتا ہے، وہ دین سے باہر ہے. پھر جب اس کو دیدار الہی ہو جاتا ہے، جب کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر وہ قید شریعت سے آزاد ہو جاتا ہے، یعنی اس دین سے خارج ہو جاتا ہے اور دین الہی میں داخل ہو جاتا ہے جب کسی کو دیدار ہو جائے. اس لیے جس کو بھی دیدار ہوا تو ہندو ہے تو اب وہ ہندو نہیں ہے، اب وہ اللہ والا ہے. اگر مسلم تھا تو اب وہ مسلم نہیں ہے اللہ کے دیدار کے بعد، اب وہ اللہ والا ہے. منصور حلاج نے بھی یہی کہا تھا، جب سے مجھے اللہ کا دیدار ہوا ہے اب میں جو ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اب میں اللہ کے دین میں چلا گیا ہوں. حالانکہ مسلمانوں کے لیے یہ قبیح ترین بات. کسی اور نے بھی کہا تھا ایک جملہ کہ کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست. کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست. ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست. دیدار ہو گیا تو اب تو اللہ کے دین میں چلا گیا.
اللہ کا دین کیا ہے؟ عشق.